بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان میں سے ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بہن یا بھائی نہ تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ نبی کریم کے کہنے پر اس عورت کو خیمے میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمے میں داخل ہوئی تو وہ عورت آپ کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو گئے تھے سوائے قبیلہ بنو حوازن اور بنو سکیس کے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے، کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش بھی ان سے شکست کھا گئے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور سکیس کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے اعلان جنگ کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری اور سال 630 کا زمانہ تھا۔ جب نبی کریم کو ان قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی کریم نے 10,000 صحابہ اکرام مکہ سے اور 2,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر حوازن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج کے سپہ سالار تھے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئے۔ 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ایسی خاتون بھی تھی۔ روایات کے مطابق جب صحابہ اکرام کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہن ہوں۔ اس کی بات سن کر صحابہ اکرام حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ انہوں نے اس عورت کو نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی کریم کے پاس آ گئی تو وہ بڑے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی کریم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ایک بار جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہم کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی کریم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرتی تھی۔ آپ اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بھری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو سکیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ ان لوگوں کی زبان خالص عربی تھی، چنانچہ ان قبیلوں کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جو اسی علاقے کی خاتون تھیں۔ آپ کا بچپن انہی وادیوں میں بسر ہوا تھا۔ نبی کریم نے اپنے بچپن کے 5 سال اماں حلیمہ کے ساتھ گزارے تھے۔ یہاں آپ کے 4 بہن بھائی تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کا نام عبداللہ، آنیہ، عزیکہ اور حذیفہ تھا۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی تھیں اور لوریاں دے کر سلایا کرتی تھیں۔ یہ وہی لوری دیتی تھیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حادثوں کو ذلیل و خوار کرنا
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا کرتی تھیں، جھومتی پھرتی تھیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ہی سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے اور کل یہ جوانوں کا سردار ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید گرمیوں کی دوپہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی تھیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی اور ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے کہ یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، اے شیمہ، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی؟ شیمہ نے عرض کیا کہ امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ دھوپ کے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو وہ بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی۔ ان کی شادی بنو سکیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے چلے گئے۔ جب نبی کریم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار اماں حلیمہ کئی بار مکہ اور مدینہ بھی آئیں۔ ان کی نبی کریم سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن حضرت شیمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب نبی کریم نے اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی اور ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرتے رہے اور صحابہ اکرام بھائی اور بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔